الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ عزیز طلبہ کرام، عاشقان رسول، ادارہ معرفت القرآن کے زیر انتظام الحمدللہ کل ہمارا پہلا درس شرح العقائد النسفیہ یعنی شرح عقائد کا پہلا سبق، جس میں ماتن اور شارح دونوں کے ہم نے مختصر حالات سنے۔ آج انشاءاللہ الکریم اس کا دوسرا سبق اور کتاب کا باقاعدہ پہلا سبق ہوگا۔ تو فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمدللہ المتوحد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، المتوحد جو یکتا ہے، جو اکیلا ہے، جو تنہا ہے، جو واحد ہے، بجلال ذاتی ہی، اس کی ذات عظیمہ پر، جو ذات عظیمہ کے ساتھ متوحد یعنی یکتا ہے، وکمال صفاتہ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ۔ اچھا جی، المتوحد جو یکتا ہے بجلال ذاتہ ہی، اپنی ذات کے جلال کے ساتھ، وکمال صفاتہ اور اپنی کمال صفات کے ساتھ، المتقدس جو پاک ہے، فی نعوت الجبروت صفات عظیمہ کے ساتھ، عن شوائب النقص کہ جو نقص سے، نقص کی امیزش سے، نقص کے ملنے سے پاک ہے۔ المتقدس جو پاک ہے، فی نعوت الجبروت صفات عظیمہ میں، اپنی صفات عظیمہ میں پاک ہے، کس چیز سے؟ عن شوائب النقص نقص کی امیزش سے، وسماتہ اور اس کی علامات سے۔ تو یہ کچھ مشکل الفاظ میں مصنف علیہ رحمہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ والصلاۃ علی نبیہ محمد المؤید، المؤید بھی پڑھ سکتے، المؤید بھی پڑھ سکتے ہیں۔ المؤید ہو یعنی اس میں مفعول کا صیغہ، تو اس کا مطلب ہے کہ درود ہو اس کے نبی پر، محمد جو کہ المؤید ہیں یعنی جن کی مدد کی گئی ہے۔ اور اگر المؤید پڑھے اس میں فاعل کا صیغہ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ محمد پر، اللہ کے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو جو المؤید ہیں یعنی مدد فرمانے والے ہیں۔ اچھا جی، بساطعی حججہ اپنی حجتوں، اپنی بلند حجتوں کے ساتھ۔ بساطعی باب معنی مع ہے، آپ نے پڑھا ہے شرح میں تعمیل میں، ساطع یہ کہتے ہیں جی بلند، اور حجج یہ حجت کی جمع ہے، تو بلند حجتوں کے ساتھ مدد کیے گئے ہیں یا مدد فرمانے والے ہیں، وواضح بیناتہ اور واضح نشانیوں کے ساتھ مدد کیے گئے ہیں یا مدد فرمانے والے ہیں۔ المؤید ہو تو زیادہ معنی درست ہوگا کہ والصلاۃ علی نبیہ اور درود ہو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، المحمد جو محمد ہیں، المؤید مدد کیے گئے ہیں، بساطعی حججہ اس کی دلیلوں، بلند دلیلوں کے ساتھ، وواضح بیناتہ اور اس کی واضح نشانیوں کے ساتھ، وعلی آلہ اور اس کی آل پر بھی درود ہو، واصحابہ اور اس کے اصحاب پر بھی درود ہو، ہدات الطریقی جو ہدایت کے راستے کے راہبر ہیں، راہ دکھانے والے ہیں، الحق حق کے راستے کے، حق کے راستے کے ہدایت دکھانے والے ہیں، وحماتہ اور حق کے مددگار ہیں۔ تو اس کے اندر مصنف علیہ رحمہ نے دیکھیں پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اور حمد کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں هو الثناء باللسانی،
علی الجمیل الاختیاری نعمتن کان او غیرہا، یعنی وہ ثناء، وہ ثنا ہوتی ہے، تعریف کرنا ہوتا ہے باللسان، زبان کے ساتھ، علی الجمیل الاختیاری، اختیاری جمال پر، اختیاری خوبی پر، خواہ نعمتن وہ نعمت ہو، او نعمتن کان او غیرہا یا وہ غیر نعمت ہو، تو اس پر جو زبان کے ذریعے سے کلمات ادا کیے جاتے اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، مزید یہاں پر ایک جو ہے وہ نبی ہی فرمایا ہے، تو نبی ہی سے برات استحلال بھی ہے۔ اچھا یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ والصلاۃ علی رسولہ، لیکن نبی یہی کہا، چونکہ لفظ نبی پر آگے مفصل گفتگو آئے گی تو یہ برات استحلال یہاں پر ہے۔ برات استحلال کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آگے بیان کی جائے گی اس کی طرف اشارہ کیا جانا، یعنی خطبہ میں ایسے الفاظ کا ذکر کرنا جن سے مباحث کتاب کی طرف اشارہ ہو جائے کہ کتاب کے اندر ایسی باتیں آگے آئیں گی، تو لفظ نبی پر پھر ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اور درود پڑھنا یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے، تو اس پر عمل کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ نے سرکار کی ذات پر درود بھیجا ہے۔ اچھا جی، تو لفظ نبی آیا، نبی کی تعریف کیا ہے؟ ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لاحکامہ، ہوا انسان، وہ جو نبی ہے وہ ایسے انسان ہیں، بعثہ اللہ تعالی جسے اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا ہو، الی الخلق مخلوق کی طرف، لاحکامہ اپنے احکام کے پہنچانے کے لیے، یہ نبی کی تعریف ہے۔ اور رسول کی تعریف اس سے کچھ ہٹ کر ہے، رسول کہتے ہیں ہوا رجل بعثہ اللہ تعالی الی الخلق باحکامہ فلہ الکتاب وشریعۃ متجددہ، یعنی ہوا رجل وہ ایسے مرد ہیں، بعثہ اللہ تعالی جنہیں اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا ہے، الی الخلق خلق کی طرف، لاحکامہ اس کے احکام کے لیے، فلہ الکتاب اور یہ صاحب کتاب ہوتے ہیں، فلہ الکتاب ان کے لیے کتاب ہوتی ہے، وشریعۃ متجددہ اور نئی شریعت کے ساتھ یہ تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ رسول کی تعریف ہے۔ ہمارے آقا، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اچھا جی، تو پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور آپ کے اصحاب دونوں پر ہی درود بھیجا گیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ہدات طریق الحق و حماتہ، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ اہل بیت اطہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے اور آپ کے اصحاب، یہ وہ ہستیاں ہیں ہدات طریق الحق جو حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، و حماتہ اور اس کی علامات کی طرف، نہیں حمات ہدات طریق الحق و حماتہ، کہ جو جی ہاں حمات یہ حمایتی کی جمع ہے، یعنی مددگار، یعنی اس کے حمایتی بھی ہیں، حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے بھی ہیں اور اس کے حمایتی بھی ہیں۔ اچھا جی، تو یہاں پر لفظ آیا آل، اس پر بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کتابوں کے اندر ملتی ہے کہ جو آل ہے یہ دینی یا دنیاوی اعتبار سے جو صاحب عزت لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آل بولا جاتا ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ معزز ہوں یا آخرت کے اعتبار سے معزز ہوں، جیسے آل رسول یہ اخروی اعتبار سے اور دنوی ہر اعتبار سے ہی عزت والی ہستی ہیں تو آل رسول کہا جائے گا، اور ایک ہے آل فرعون، تو وہ دنیاوی اعتبار سے جاہو عظمت والے سمجھے جاتے تھے، یعنی عزت والے سمجھے جاتے تھے، لہٰذا اس کو آل فرعون کہا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب کہ آل کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، اور ساتھ ہی فرمایا واصحابہ، تو ضمناً یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد ضمناً اور تابع کر کے
اللہ کے برگزیدہ بندوں پر درود بھیجا جا سکتا ہے۔ ڈائریکٹ درود پاک پڑھنا منع ہے، ڈائریکٹ کسی پر درود پاک نہیں پڑھ سکتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد ان پر بھیج سکتے ہیں۔ تو ہم نے جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیج اور ان کی آل پر بھی درود بھیج، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر بھی ہے اسی طرح الصلاۃ والسلام، یہاں پر تو نہیں، خیر اور بھی ہے کہ جس میں ہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر بھی درود ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جی، تو یہاں پر ایک چیز دیکھیں کہ یہاں پر یہ بھی فرمایا گیا ہے وعلی آلہ، تو اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے ذریعے سے میرے اور اہل بیت کے درمیان تم فرق نہ کرو، یعنی حدیث پاک میں آیا کہ میرے اور اہل بیت کے درمیان اللہ کے ذریعے سے فرق نہ کرو۔ یہ شیعہ اس کو دلیل بناتے، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں کہ اللہ نہیں لے کر آنا چاہیے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ شیعہ اس انداز میں درود پڑھتے، تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ہم اللہ کو نہیں لے کر آتے، کیونکہ حدیث پاک میں اللہ سے منع فرما دیا گیا ہے، لہذا اللہ کو وہاں پر نہیں لے کر آنا چاہیے۔ ڈائریکٹ ہی درود پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈائریکٹ ہی یہ درود پاک ان ہستیوں پر بھیج دینا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب یہ اللہ نہیں ہے، یہ علی ہے، کیونکہ رسم الخط میں اللہ اور علی ایک جیسے لگتے ہیں نا، تو اس سے بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سرکار کا یہ فرمان اگر یہ حدیث صحیح ہے بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ میں اور میری اہل بیت کے درمیان علی کے ساتھ فرق نہ کرو، تو لہذا اللہ سے منع نہیں کیا گیا۔ اچھا جی، تو یہاں پر فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح حجتوں کے ساتھ، بلند دلیلوں کے ساتھ ان کی تائید کی گئی ہے۔ حاشیہ نمبر 4 میں دیکھیں من التائید ای المنصور فی دعوی الرسالۃ، یعنی المنصور کے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی ہے، منصور اس میں مفعول کا صیغہ ہے کہ یہ مدد کیے گئے ہیں، فی دعوی الرسالۃ، رسالت کے دعوی میں ان کی مدد کی گئی ہے۔ اچھا جی، اور کہتے ہیں وہ ساتے، اور جو لفظ ساتے ہے نا یہ سطوع سے ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ هو الارتفاع، وہ بلندی ہے، یعنی بلند دلائل۔ والحجج، اور جو لفظ حجج ہے یہ جمع ہے حجت ان کی، وہی دلیل، اس کا معنی ہے دلیل، المثبت للحق، ایسی دلیل جو حق کو ثابت کرنے والی ہے۔ اچھا جی، حاشیہ تو بڑا پیارا ہے لیکن ظاہری بات آگے بھی بڑھنا ہے۔ اچھا جی، فرماتے ہیں وبعد، حمد و صلات کے بعد، فإن مبنى علم الشرائع والأحکام وأساس قواعد عقائد الاسلام هو علم التوحید والصفات الموسوم بالکلام المنجی۔ اچھا جی، تو فرماتے ہیں وأساس قواعد عقائد الاسلام هو علم التوحید والصفات الموسوم بالکلام المنجی ان غیاہب الشکوک و ظلمات الاوہام۔ اچھا جی، تو فرماتے ہیں کہ وبعد، یعنی حمد و صلات کے بعد، یعنی خطبے کے بعد، اللہ کی حمد بیان کرنے اور سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بعد، وبعد، اما بعد، یعنی اس کے بعد، فإن مبنى علم الشرائع، بہر کیف علم شرائع کی بنیاد، والاحکام، علم شرائع اور علم احکام کی بنیاد، واساس قواعد عقائد الاسلام، اور اسلام کے عقائد کے قواعد کی بنیاد وہ کس پر ہے؟ وہ علم التوحید والصفات،
وہ علم التوحید والصفات پر ہے۔ الموسوم بالکلام، جسے علم کلام سے موسوم کیا جاتا ہے، جس کا نام علم کلام رکھا گیا۔ المنجی، جو نجات دینے والا ہے، کہاں کس سے؟ ان غیاہ بالشکوکی، شکوک و شبہات کی سیاہی سے، شکوک و شبہات کے اندھیروں سے، وظلمات الاوہام، اور اوہام وہم کی جمع، وہم کے اندھیروں سے، وہم کے ظلمات سے۔ اچھا جی، تو اس میں یہ واضح کر دیا گیا۔ اچھا، عام طور پہ جو مصنفین ہیں جب یہ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو یہ چند چیزیں اما بعد کے بعد ذکر کرتے ہیں، یا تو کتاب کی وجہ تصنیف بیان کرتے ہیں، یا انتخاب فن کرتے ہیں، یا انتخاب متن یہ بیان کرتے ہیں، یا خصوصیت کتاب کی کیا خصوصیات ہے یہ بیان کرتے ہیں۔ تو بعض مصنفین یہ بھی کرتے ہیں، بعض مصنفین 3 پر اکتفا کرتے ہیں، یعنی پہلے والے کو چھوڑ دیتے ہیں اور بقیہ 3 پر وہ اکتفا کرتے ہیں، یعنی انتخاب فن، انتخاب متن اور خصوصیت کتاب، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو مصنف نے بھی ایسا ہی کیا ہے کہ انہوں نے بھی، یعنی علامہ تفتازانی جو شارح ہیں، انہوں نے بھی یہ 3 چیزوں کا اہتمام کیا ہے۔ نمبر 1 انتخاب فن، نمبر 2 انتخاب متن، نمبر 3 خصوصیت کتاب۔ اچھا جی، تو انہوں نے یہ فرمایا نا کہ فَإِنَّا مَبْنَا عِلْمَ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ، تو اس سے غرض شارح ایک سوال مقدر کا جواب دینا ہے، کہ سوال یہ ہے کہ اس کو علم الکلام کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ علم الکلام کہنا ایک کے ساتھ خاص کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ جناب والا ایک کے ساتھ خاص کیا، ویسے تو علم کلام سب کو ہی کہا جا سکتا ہے، تو ایک کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ تو مصنف نے علم الکلام کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ علم الشرائع والاحکام اور اسلام کے عقائد کے قواعد کی بنیادی باتوں پر مشتمل ہے، اس کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ چونکہ یہ علم تمام علوم کے لیے مبنا یعنی بنیاد ہے، بس اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے اس فن کا انتخاب کیا۔ رہی یہ بات کہ یہ علم تمام علوم کے لیے بنیاد کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس علم سے معرفت الہیہ نصیب ہوتی ہے، معرفت الہیہ نصیب ہوتی ہے، اور معرفت الہیہ ہر چیز کے لیے اصل اور بنیاد ہے، بس یہ علم تمام علوم کے لیے اصل اور بنیاد ہے۔ اچھا جی، اچھا جی آگے دیکھیں جی، وَإِنَّ الْمُخْتَصَرَ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِدِ لِلْإِمَامِ الْهُمَامِ قُدْوَةِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ نَجْمِ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ عمر النصفی اعلی اللہ درجتہ فی دار السلام۔ اچھا فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا الْمُخْتَصَرَ، ان کا یہ جو مختصر رسالہ ہے نا، وَأَنَّ الْمُخْتَصَرَ پڑھ سکتے، وَإِنَّ الْمُخْتَصَرَ، باہر کا بھی یہ جو مختصر رسالہ ہے، المسمى بالعقائد، جسے عقائد کے نام کے ساتھ یہ عقائد نصفی کیا جاتا ہے، چونکہ یہ عمر نصفی جو ہیں ان سے مطلب کہ ہے، اس لیے اس کو عقائد نصفیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو رسالہ ہے تو فرماتے ہیں کہ عقائد نام کا یہ جو رسالہ ہے یہ کن کا ہے؟ للامام الہمام، یہ ایسے امام ہمام کا ہے، قدوۃ علماء الاسلام، جو علماء اسلام کے پیشوا ہیں، نجم الملت والدین، جو دین و ملت کے ستارے ہیں، نجم الملت والدین۔ اب یہ نجم ستارے کو کہتے ہیں، اس لیے نجم الملت والدین، دین و ملت کے ستارے بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور یہی ان کے لقب کے طور پر بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ نجم الملت والدین، چونکہ عربی کے اندر تو سارے سمجھتے ہیں کہ یہ ستارے کو کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ پراپر ان کا ایک لقب تھا۔ عمر النصفی، یہ ان کا نام ہے، نصف وہ شہر، یہ کل ہم نے سنا کہ وہ علاقہ کہ جس کی طرف ان کی نسبت ہے۔ اعلی اللہ درجتہ، اللہ تعالیٰ بلند فرمائے ان کے درجے کو،
فی دار السلام، دار السلام کے اندر، یشملو من هذا الفن علی غرر الفرائد. اچھا جی، ان کا یہ جو رسالہ ہے نا، اس کی بات کر رہے ہیں کہ یشملو، یہ مشتمل ہے من هذا الفن، اس فن سے، کہ علی غرر الفرائد، سفید نشان کی طرح، جس یا سفید موتی کی طرح، و درر الفوائد، درر موتی کو کہتے ہیں، فوائد فائدوں کے موتی. جیسے ہمارے یہاں پر کہاوت ہوتی نا کہ یار فلاں نے بیان کیا، واہ واہ یار اس نے تو موتی پرو دیے، تو حالانکہ موتی تو نہیں پرو رہا ہوتا، تو وہ الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو موتی پرونا بھی کہتے ہیں. تو یہاں سے بھی ایسی ہی صورتحال ہے کہ وہ فرما رہے کہ ان کا یہ جو رسالہ ہے گویا کہ یہ مشتمل ہے ایسے الفاظ پر کہ گویا کہ انہوں نے موتی پروئے فوائد کے. فی زمانی فصول یا للدین قواعد و اصول و اثناء نصوص یا للیقین جواہر و فصوص مع غایت من التنقیح والتہذیب و نہایت من حسن التنظیم والترتیب. تو فرماتے ہیں کہ ہاں جی، نجم الملت والدین، یہ دین و ملت کے جو ستارے ہیں وہ کون ہیں؟ عمر النصفی، وہ عمر نصفی ہیں. اعلی اللہ درجتہ، اللہ ان کا درجہ بلند کرے. فی دار السلام، دار السلام کے اندر، یشملو کہ مشتمل ہے، من ھذا الفن، اس فن میں ان کا یہ جو رسالہ ہے یہ مشتمل ہے، علی غرر الفوائد، فوائد کے موتیوں پر، و درر الفرائد، اور سفید موتی یا سفید نشان والے. ویسے تو غرر کہتے ہیں اس گھوڑے کو کہ جس کے ماتھے پر سفید نشان ہوتا ہے، اور درر کہتے ہیں موتی کو. یعنی غرر الفوائد، فائدوں والے روشن باتیں اور انفرادیت والے موتی. فی زمن فصول، اچھا جی، ایسی فصلوں کے ضمن میں، فی زمن فصول، ایسی فصول کے ضمن میں، ہی للدین، جو دین کے لیے ہیں، کیا؟ قواعد، قواعد ہیں، و اصول، اور اصل ہیں. اور فرماتے ہیں واثناء نصوص، اور ایسے نصوص کے ضمن میں، ہی للیقین، جو یقین کے لیے، جو جواہر، جواہر ہیں، اور وفصوص، اور نگینے ہیں. اور فرماتے ہیں مع غایت من التنقیح، اور یہ انتہائی کانٹ چھانٹ کے بعد، انتہائی غور و فکر کانٹ چھانٹ کے بعد. تنقیح ویسے تو کہتے ہیں جو مالی اضافی پتے وغیرہ کاٹتا ہے نا، تو اس کو تنقیح کہتے ہیں. اچھا جی، اور آگے فرماتے والتہذیب، اور انتہائی بہتر نظم کے ساتھ، و نہایت من حسن تنظیم، اور نہایت حسن تنظیم یعنی ترتیب کے ساتھ. یعنی مترادف المعنی کچھ چیزیں، تہذیب، تنظیم. تو فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جو رسالہ ہے اس کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو رسالہ ہے یہ ایسا ہے کہ جو موتی پروئے گئے ہیں، اچھی باتوں کے سفید نشان والے موتی کی طرح. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ ایسی فصلوں کے ضمن میں ہے کہ جو دین کے لیے قواعد ہیں اور اصول ہیں، اور جناب والا نصوص ہیں یقین کے لیے، اور جواہر ہیں. اور پھر آگے جا کر فرماتے ہیں وفصوص، اور وہ جناب والا کیا ہیں؟ نگینے ہیں. مع غایت من التنقیح، انتہائی، غایت ہوتا ہے انتہائی، من التنقیح کانٹ چھانٹ کے بعد، یعنی بڑے غور و فکر کے بعد، بڑے خوبصورت کر کے انہوں نے مختصر کر کے بہترین کر کے یہ وہ الفاظ چن کر وہ کتاب لکھی، وہ رسالہ لکھا. والتہذیب و نہایت من حسن تنظیم و ترتیب، تو حسن تنظیم و ترتیب کی انتہا ہے اس کے اندر. اچھا جی، عقائد جی عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ کی تعریف ہے القضیۃ التی یصدق بہا، یعنی عقیدہ اس قضیہ کو کہتے ہیں جس کی تصدیق کی جائے. جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے نا اللہ ایک ہے، تو یہ قضیہ جس کی تصدیق کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ایسا قضیہ جس کی تصدیق کی جاتی ہے. اچھا جی،
اور آگے جو دین آیا لفظ دین کسے کہتے ہیں؟ ہوا وضع الہی یدعو اصحاب العقول الی قبول ما ہوا عند الرسول، یعنی دین کیا ہے؟ وہ خداوندی دستور ہے، ہوا وضع الہی، وہ خداوندی دستور ہے، یدعو جو دعوت دیتا ہے اصحاب العقول عقل والوں کو الی قبول کرنے کی طرف، کیا؟ ما ہوا عند الرسول جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اور لفظ آیا تھا نصفی، عمر النصفی، تو یہ نون اور سین کے فتح کے ساتھ ہے، شہر نصف کی طرف اس کی نسبت ہے جو ترکستان کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ دارالسلام، اس سے مراد ہے سلامتی کا گھر، یہ جو پہلے گزر چکا نا دارالسلام، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دارالسلام کی طرف، ہاں یہ آگے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے، ہاں جی، اعلی اللہ درجتہ فی دار السلام، اللہ تعالیٰ ان کو دارالسلام میں درجے بلند کرے، تو دارالسلام سے مراد سلامتی کا گھر یعنی جنت میں۔ اچھا جی، پھر آگے جو انہوں نے فرمایا نا کہ وَأَنَّ الْمُخْتَصَرَ، تو یہاں سے جناب والا یہ تعارف ہے کہ ان کا حضرت عمر نصفی ان کے کتابچے عقائد نصفیہ کا، اور وہ کون کروا رہے ہیں؟ وہ شارح کروا رہے ہیں، شارح بتا رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یا اس کی جو خصوصیات ہیں اس کو وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، چلے جی اتنا کافی ہے، انشاءاللہ الکریم ہم اللہ نے چاہا تو کل مزید آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ جی عبد المعز بھائی کچھ فرما رہے ہیں؟ نہیں استاد آپ کے ریپلائی دے رہا تھا۔ اچھا اچھا، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے، چلے ٹھیک ہے۔